الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ غم نہ کریں۔ غم ایک انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اسے بیمار بنا دیتا ہے، اسے روزانہ کی مشغولیتوں سے روک دیتا ہے، اسے ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے۔ غم کی حالت میں ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے اس کے درجات بلند ہوتے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی یا ایذا لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹے بھی چبھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس مومن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک آدمی کو چاہیے کہ تکلیف میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس شخص کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ تیسرے نمبر پر خود کو مشغول رکھیں، مفید کاموں میں لگے رہیں، کیونکہ دل جب نفع بخش کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو ٹینشن کے لیے اس میں جگہ نہیں رہتی۔ چوتھے نمبر پر تقدیر پر بھروسہ رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا قسمت کا لکھا ہوا تھا، جسے کوئی مٹا بھی نہیں سکتا تھا، اور رب کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی پوری طاقت بھی فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہوگا، اور دنیا کی پوری طاقت ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا عقیدہ۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت غمزدہ ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، کیا کائنات میں اللہ کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا اللہ نے تمہارے لیے جتنی روزی لکھ دی ہے کیا اس میں کمی آ سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا کیا تمہاری زندگی میں سے ایک لمحہ بھی کم ہو سکتا ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فَعَلَامَ الْحَمُّ اِذَن، پھر غم کیوں کر رہے ہو؟ لہذا اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھیں گے، غم غلط ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پر اطاعت کے کام کریں، اطاعت کے کاموں سے غم دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور غم سے نجات پانے کے لیے دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ مسند احمد کی ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بھی کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہو، غم لاحق ہو، اور وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور غم کو دور فرما دے گا اور اس کی جگہ خوشی عطا فرمائے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ دعا پڑھیں، اللہ نے چاہا تو غم دور ہوگا۔ لہذا غم نہ کریں، شریعت کو فالو کریں، غم دور ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔